ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ اسی مہینہ میں ہی آپ کی وفات ہوئی اور آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے، کسی کو کوئی شک شبہ نہیں، مگر آپ کی ولادت باسعادت سے متعلق ہے۔ امام احمد رضا خاں بریلوی اپنے فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ 8 ربیع الاول ہے، جو آج کا دن ہے، اور معتبر روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 9 ربیع الاول ہے، بعض نے 10، بعض نے 12 اور بعض نے 17، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام بھی لکھا ہے۔ اب یہ بات بڑی سادہ اور سمجھنے والی ہے کہ آپ کی پیدائش اور آپ کی آمد والے دن پر بہت زیادہ اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد والے دن میں لوگوں کو جشن منانے کا، جھنڈیاں لگانے کا، بازار سجانے کا اگر حکم دے دیتے تو یہ اختلاف رہنا ہی نہیں تھا، اور آپ سے محبت کرنے والے صحابہ کرام اگر وہ بھی آپ کی پیدائش کا دن مناتے تو یہ اختلاف تب بھی نہیں رہنا تھا، وہ پوچھ لیتے اللہ کے نبی کون سا دن ہے۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سوموار کا دن ہے، اور آپ نے فرمایا میں اس دن میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے اس دن میں مجھے مبعوث کیا تھا۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آمد کی خوشی کا جو اظہار شریعت بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ اگر اس کو خوشی کا انداز دینا ہے تو وہی انداز دیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے آمد کی خوشی کائنات کے اندر زمین و آسمان بننے سے پہلے جب تذکرہ ہوا تھا تو اس وقت ہی ساری انسانیت کو ہوئی تھی۔ عالم ارواح میں جتنے بھی انبیاء کی روحیں آئیں، جب آپ کا تذکرہ کیا گیا تو وہ سارے خوش ہوئے، اور خوش ہی نہیں ہوئے، اس بات کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ یہ نبی جب بھی آئیں گے، یہ رسول جب بھی آئیں گے، ہم اپنی ساری نبوت و رسالت چھوڑ کے پوری زندگی ان کی غلامی میں گزاریں گے۔ اور یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے کہ اللہ کی سرزمین پر کوئی انسان اگر کسی نبی کی نبوت کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اور اللہ کی سرزمین پر صرف ایک نبی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبی میرے نبی کو آخر الزمان نبی نہیں مانے گا تو میں بھی اس کو نبی ہی نہیں مانوں۔ کسی ایک نبی کا منکر ہو تو وہ کافر ہے، لیکن میرے نبی کی نبوت کا وہ مسئلہ ہے کہ ان کی نبوت پر اگر کوئی نبی اعتراض کرے تو اللہ اس کی نبوت سے ہی فارغ کر دیتا۔ ثم تولی من بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اللہ فرماتے ہیں نبوت ختم کر کے میں فاسق و فاجر میں لکھ دوں۔ تو آپ کی آمد پر کائنات کی سرزمین پہ آنے والے ہر مسلمان کو خوشی ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اہل ایمان ہی نہیں ہے جس کو آپ کی آمد کی خوشی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے نبی ابراہیم کی ساری زندگی امتحان لیے۔ میرے نبی میری خاطر گھر بار چھوڑ، یا اللہ چھوڑ دیا، میری خاطر علاقہ چھوڑ، یا اللہ چھوڑ دیا، برادری چھوڑ دی، آگ میں جاؤ چلے گئے، ہجرت کرو کر لی، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ چلا دی،
اب میرا یہاں پر گھر بیت اللہ بناؤ، بنا دیا۔ اللہ نے اپنے نبی سے ابراہیم سے جو بھی قربانی مانگی ابراہیم علیہ السلام دیتے رہے، حتیٰ کہ میرے رب نے کہہ دیا ابراہیم تیری ساری زندگی کو میں نے دیکھ لیا، جانچ لیا، تو نے بڑی اچھی پوزیشن حاصل کی ہے، تو پوزیشن والے کو انعام تو ملتا ہے نا۔ ابراہیم انعام میں دوں گا مگر وہ دوں گا جو تو مانگے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے رب سے جو انعام مانگا وہ پیغمبر آخر الزمان مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ پھر میں مانگتا ہوں تو میں ایک ہی مانگتا ہوں، وہ میں مانگتا ہوں اپنا وہ آخری نبی رسول جس کا تو نے وعدہ کیا تھا نا میں بھیجوں گا، یہاں پر بھیج اور اب بھیج اور اس حرم کا امام بنا کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے وقت 3 مقصد آپ کے بیان کیے۔ یا اللہ میں نے کیوں مانگا؟ اللہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا میں آ کے تیرا قرآن سنائے، لوگوں کا نفس کا تزکیہ کرے، ان کو علم و حکمت اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ 3 بڑے مقصد میرے نبی کی آمد کے خلیل اللہ نے مانگے۔ رب رحمان کی شفقت دیکھے، اللہ نے نبی کو بھیج کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، ابراہیم میں نے نبی بھی تیرے مانگنے پر دے دیا اور مقصد بھی تیرے مانگنے پر پورے دے دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کریں، قرآن مجید کے ان الفاظ پر غور کریں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات کا قرآن مالک ارض و سما کا قرآن ہے، میرے محبوب پیغمبر کی زبان۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ ذوالجلال نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا، اللہ پاک نے مومنوں پر بہت بڑا کرم کیا، اللہ ذوالجلال نے مومنوں پر بڑا فضل کیا۔ کس بات کا فضل کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ ذوالجلال نے ایک ایسا رسول بھیجا، ایک ایسا نبی بھیجا، ایک ایسا پیغمبر بھیجا، اللہ اکبر کبیرہ، من انفسہم، جو نبی انہی میں سے آئے، جو رسول انہی میں سے آئے، انسانوں میں انسان کو بھیجا، بشروں میں بشر کو بھیجا، قریشیوں میں قریشی کو بھیجا، عربیوں میں عربی کو بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کرنا ذرا، آدم علیہ السلام آئے، اپنے وقت پہ آئے، اپنی مرضی سے آئے، نوح نبی آئے، اپنے وقت پہ آئے، اپنی مرضی سے آئے، موسیٰ کلیم آئے، اپنے وقت پہ آئے، اپنی مرضی سے آئے، جناب شعیب آئے، یعقوب یوسف آئے، زکریا یحییٰ آئے، سارے نبی رسول آئے، اپنے اپنے وقت پہ آئے، اپنی اپنی مرضی سے آئے۔ اللہ ذوالجلال نے ان سرزمینوں پر بھیجے، مگر تاجدار مدینہ آئے، اللہ ذوالجلال نے ایسے نہیں بھیجا۔ آدم علیہ السلام کی آدم کی کتابوں میں ذکر کر کے بھیجا، موسیٰ کلیم کی کتابوں میں ذکر کیا، نوح نبی کی زبان سے ذکر کروایا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ پیغمبر تک ہر نبی رسول آئے، پہلے میرے نبی کا ذکر کر کے آئے، آپ کا تذکرہ کر کے آئے، آپ کی نبوت کی علامات کو بیان کرتے آئے۔ پھر یہیں پر بس نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال کا گھر بیت اللہ بنایا، میرے نبی کے آنے سے پہلے رو رو کے خلیل اللہ کی زبان سے دعائیں میرے نبی کے بارے میں نکلی۔ اللہ ذوالجلال کے نبی خلیل اللہ نے دعائیں کی، اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، لوگوں میں وہ نبی ہوں جن کے لیے ابراہیم نے رو رو کے دعائیں کی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے خلیل کا پروٹوکول دیکھو، میرے خلیل کی عظمت دیکھو ذرا، ہر نبی خود آئے، آمنہ تیرے لال کی باری آئی، ابراہیم نے ہاتھ اٹھا لیے، تیرے لال کی باری آئی، جناب اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، سارے اپنی زبانوں پہ ذکر تیرے لال کا کرنے لگے، اپنی نبوت میں ذکر تیرے لال کا کرنے لگے۔ اسی لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین
اللہ ذوالجلال نے مومنوں میں اپنا نبی بھیج کے بہت بڑا احسان اور فضل کیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کہتے میں نے احسان کیا ہے۔ یار جس نعمت پر رب نے کہا میں نے بہت بڑا احسان کیا، اس نعمت پر کون مسلمان ہے جس کو خوشی نہ ہو؟ اس مسلمان پر کون انسان ایسا ہو سکتا ہے جس کو اس نعمت نبوت پر خوشی نہ ہو؟ اللہ کی قسم جس کو نبی کی آمد کی خوشی نہیں ہے وہ مسلمان ہی کیسا ہے؟ نبی کی آمد کی خوشی ہر مسلمان کو ہے، ہر زیرو انسان کو ہے۔ میں کہتا ہوں کائنات کی مسلمان نہیں، مجھے وہ چیز دکھا دو جس چیز کو میرے نبی کی آمد کی خوشی نہ ہو۔ یہاں تو مکہ کی گلیوں کو خوشی ہے، مدینہ کے بازاروں کو خوشی ہے، ان پہاڑوں کو خوشی ہے، ان درختوں کو خوشی ہے۔ وہ سلام کرتے تھے میرے نبی کو۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں میرے نبی کی آمد کیسی آمد ہوئی، کس لیے آمد ہوئی، اللہ ذوالجلال نے کس لیے بھیجا، مقصد کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرے نبی اس لیے آئے تاکہ قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں سنائے، تاکہ تمہارے اوپر قرآن پڑھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فجر میں میرے نبی نے قرآن سنایا، مغرب و عشاء میں میرے نبی نے قرآن سنایا، صبح بھی قرآن، شام کو بھی قرآن، مجلسوں میں قرآن سنایا، مکے مدینے کے بازاروں میں قرآن سنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے نبی نے قرآن سنایا بھی اور مسلمانوں کو قرآن سمجھایا بھی۔ نبی کی آمد کا مقصد اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا یہ ہے امت کو قرآن سمجھانا، پڑھانا، بتلانا، امت کو قرآن کے ساتھ جوڑنا۔ جو میرے نبی کے آمد پر خوش ہے وہ سب سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ جڑنے والا، اپنے تعلق کو جوڑنے والا۔ جو قرآن سے جتنا زیادہ قریب، اس نے نبی کے مشن کو اتنا زیادہ سمجھا ہے۔ پتھر کھائے ہیں میرے نبی نے اس قرآن کی خاطر، لوگوں کے تانے اور مینے سنے ہیں میرے نبی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون سی جگہ بتا دو جہاں پر نبی کو درد نہیں دیا گیا، اور وجہ کیا تھی؟ یہ قرآن پڑھتا۔ آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، عبداللہ بن ابی منافق ہے، دیگر لوگ کھڑے، سارے جمع، یہاں پر کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ جا آگے رہے تھے وہاں پر رک گئے، روک کے فرمانے لگے سنو بھائی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب کا قرآن ہے، یہ سنو سمجھو اور اس پر عمل کر لو، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر۔ عبداللہ بن ابی منافق کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ قرآن ہمارے پاس آ کے نہ سنایا کر، جس نے سننا نا قرآن وہ خود ہی تیرے پاس آ جائے گا، ہمیں قرآن سنا کے تکلیف نہ دیا کر۔ مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑے کے لیے تلواریں نکال کے آگے، ادھر سے ان کے مخالف قبیلے بھی آگے، فرمایا رک جاؤ، کسی کو کچھ نہیں کہنا، آؤ چلے ہم جدھر جا رہے ادھر جائیں گے۔ مشرک کو تکلیف ہوتی ہے قرآن سے، منافق کو تکلیف ہوتی ہے قرآن سے، بدبختوں کو تکلیف ہوتی ہے قرآن سے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی آمد کا پہلا مقصد یہ یتلو علیہم آیاتہ، نبی قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں۔ نبی کی آمد کی جس کو خوشی ہے وہ صبح بھی قرآن پڑھتا ہے، شام کو بھی قرآن پڑھتا ہے، دن کو بھی قرآن پڑھتا ہے، راتوں کو بھی قرآن پڑھتا ہے، اس کے گھر میں قرآن، اس کی گاڑی میں قرآن، اس کے محلات میں قرآن، اس کی دکانوں میں قرآن۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو نبی کی آمد کی خوشی ہے، یہ نبی کے مشن پر چل رہا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه، فرمایا لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ قیامت والے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ قرآن کو اپنا سفارشی بناؤ، قرآن کے قریب آ جاؤ،
اپنی خوشی قرآن کے مطابق، اپنی غمی قرآن کے مطابق، اپنا بچپنا قرآن کے مطابق، اپنی جوانی قرآن کے مطابق، اپنا کاروبار قرآن کے مطابق کرو۔ جب قرآن والی زندگی گزارو گے، اللہ اکبر کبیرہ، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کل قیامت والے دن قرآن بھی سفارشی بن جائے گا، پیغمبر ذیشان بھی سفارشی بن جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں، جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، پھر ان ظالموں نے قرآن کی مخالفت میں موسیقی کو پکڑ لیا۔ آج دنیا قرآن سے جڑی ہے یا موسیقی سے جڑی ہے؟ گھر میں بھی ڈرامے گانے، دکان پہ بھی ڈرامے گانے، گاڑی میں بھی گانے، بازار میں بھی۔ نبی کے جشن کو منانے والا سب سے آگے وہ چلتا ہے جس کو اوپر سے دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور سب سے زیادہ وہی کہتا ہے نا مقصد آمد رسول۔ اور مقصد آمد رسول یہ تھا داڑھی کو مڈانا، مقصد آمد رسول یہ تھا مجرے چلانا، مقصد آمد رسول یہ تھا کہ بس جھنڈیاں لگا کے گھر کو سجا لو، باقی نبی کی سنت پر، نبی کے قرآن پر چھریاں چلا کے ختم کر دو، قرآن سے دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے صدقے جاؤں نبی پر، واری جاؤں نبی پر، قربان جاؤں نبی پر، نعرے لگانے۔ اللہ کی قسم اگر یہی مقصد تھا تو کیا ضرورت تھی بلال کو انگاروں پر لیٹنے کی؟ کیا ضرورت تھی صہیب بیچارے کو سولی لٹکنے کی؟ کیا ضرورت تھی سمیہ کے ٹکڑے کروانے کی؟ کیا ضرورت تھی بدر و احد میں لڑائیاں لینے کی؟ کیا ضرورت تھی طائف میں پتھر کھانے کی؟ اگر مقصد آمد رسول صرف اور صرف زبان سے دعوے اور نعروں کے ساتھ پورا ہو جاتا۔ قرآن کہتا نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ جو نبی کے قرآن، جو نبی کی آمد کے مقصد کو سمجھتا ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ فرمایا میری امت میں لوگ کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، نبی کے ساتھ نعرے لگانے والے، وہ ریشم کو بھی حلال سمجھیں گے، وہ شراب کو بھی حلال سمجھیں گے، وہ زنا کو بھی حلال سمجھیں گے، وہ موسیقی کو بھی حلال سمجھیں گے۔ مجھے بتاؤ اگر حرام سمجھتے تو پھر اپنی دکان پر مجرے چلاتے؟ اگر حرام سمجھتا تو تیری گاڑی کے اندر موسیقی چلتی؟ اگر اس کو حرام سمجھتے اپنی دکان پہ صبح صبح یہ لگاتا۔ بعض بیچارے سادے مسلمان وہ صبح صبح جی قوالی لگا لیتے، وہ قوالی کے ساتھ بھی تو یہی ساری موسیقی چلتی ہے۔ تیری دکان بتاتی ہے کہ نبی کی آمد کا مقصد، تیرا گھر بتائے گا نبی کی آمد کے مقصد میں خوشی، تیرا کاروبار، تیرے بازار، تیری زبان، تیرے معاملات، تیرے موبائل فون کی ٹون بتائے گی کہ اس کو نبی کی آمد کی خوشی ہے یا اس کو نبی کی آمد کی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے ذرا۔ آپ نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں اللہ کو بڑی بری لگتی ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں اندر بھی، ان دونوں آوازوں پر لعنت ہے۔ آپ نے فرمایا مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت، نعمت کے ملنے کے وقت بندہ موسیقی لگا لے، اس سے بڑی بری اللہ کو کوئی آواز نہیں۔ بڑی تکلیف کے ساتھ میں کہتا ہوں جس نے عید میلاد النبی کے پروگرام کے اندر موسیقی چلتی ہے، نبی جس لعنت کو ختم کرنے آئے تھے نبی کے نام پر شیطان نے تو اس سے وہ لعنت کروائی۔ نبی تو عورتوں کو پردے میں رکھنے کے لیے آئے تھے، آج نبی کے نام پر بازار میں ننگی عورتیں پھرتی۔ کون روکے گا اس میلاد النبی کی کانفرنس میں مرد و عورتوں کے اختلاط کو، ان کے ناچنے گانے کو اور ان کے رقص کرنے کو؟
اور میرے نبی تو یہ ساری جہالتیں ختم کرنے آئے تھے، تو نے نبی کے نام پر یہ سب کچھ کر لیا۔ خالق کائنات نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال انبیاء کو بلائیں گے، رسولوں کو بلائیں گے، انبیاء بھی اللہ کے سامنے آئیں گے، امتیں بھی آئیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی رسول بول کے کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ ایسے بد نصیب لوگ آئیں گے، اللہ ذوالجلال کی عدالت میں نبیوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، نبی ان کی شکایتیں لگائیں گے، اور شکایت کیا لگائیں گے؟ نبی کہیں گے رب العالمین یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے ہمارے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ گاڑی ان کی تھی، قرآن نہیں چلتا تھا، گھر ان کا تھا، قرآن نہیں چلتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، موبائل اس کا تھا، قرآن نہیں چلتا تھا، دکان اس کی تھی، قرآن نہیں چلتا تھا، بازار اس کا تھا، قرآن نہیں چلتا تھا۔ نبی شکایت لگائے گا یا اللہ یہ وہ امتی میرے کھڑے ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، مجھے بتائیں جس بد نصیب کی نبی شکایت لگائیں گے اس کو اللہ معاف کریں گے؟ اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں جس کی شکایت نبی نے لگا دی۔ اللہ فرماتے میرے نبی کی آمد کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، نبی آئے اس لیے تاکہ تمہیں قرآن بتائے، قرآن سمجھائے، قرآن سکھلائے، قرآن سمجھائے، قرآن سنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کا مقصد یہ ہے تم قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کے قریب آ جاؤ، قرآن مجید کے پاس آ جاؤ، اپنی خوشی میں بھی قرآن، غمی میں بھی قرآن، صبح میں بھی قرآن، شام میں بھی قرآن، ہر لمحے لمحے پہ قرآن پڑھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی کی ذمہ داری یہ بنائی، نبی کی ڈیوٹی یہ لگائی، نبی کی ذمہ داری اور مقصد یہ بیان کیا۔ مقصد آمد رسول یہ ہے، مقصد بعثت مصطفیٰ یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ ذوالجلال کا قرآن امت کو سمجھانا بھی ہے، سکھلانا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے۔ اچھا یار، نبی کی مقصد آمد کے مقصد میں پورا سال نہیں، کم از کم ربیع الاول کے مہینے میں عہد کر لو کہ میری دکان پہ چلے گا تو صرف رب کا قرآن، میرے رکشے پہ چلے گا صرف رب کا قرآن، میری گاڑی میں چلے گا صرف رب کا قرآن، میرے گھر میں چلے گا صرف رب کا قرآن۔ نبی کے آمد کی خوشی مجھے اتنی زیادہ ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر کوئی رکشہ، کوئی گاڑی، کوئی گھر، کوئی بازار، کوئی دکان ایسی نہیں جس میں قرآن کے علاوہ کوئی آواز ہے۔ ہمیں بھی پتہ چلے ماشاءاللہ یار، فرشتے بھی خوش ہو جائیں، کافر بھی خوش ہو جائیں، اور مسلمانوں کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ کیسے آ گئی؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کے آمد کی خوشی کا یہ انداز، یہ تو خوشی مناتا ہے، داڑھی مڈا کے، مصنوعی داڑھی لگا کے، ہیں سارا دن کوئی نماز نہیں، موٹر سائیکلوں کی بانسریاں نکال کے اور بے حیائی پر مبنی جملے اپنی زبانوں پر کس کے بتاتا ہے کہ یہ میلاد کا جلسہ، میلاد کا جلوس، میلاد کی کانفرنس اور محفل۔ اللہ کی قسم یہ عرب کے بدوؤں سے بڑی جہالت ہے، یہ شریعت اور اسلام نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نبی کی آمد کے مقصد سمجھنے کی توفیق دے دے۔ غور کریں ذرا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ تاکہ میرا قرآن امت کو بتائے، میرا قرآن امت کو سمجھائے، میرا قرآن امت کو سکھلائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمان قرآن دینے ڈیاؤ تے قرآن دے نال آیا بہارا، مسلمان قرآن دینے ڈیاؤ تے قرآن دے نال آیا بہارا۔
نام خدا نو جنا سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہارا اور میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے جے تسی سارے قرآن دے نیڑے آؤ ہے قرآن دے وچ خزانے ہزاراں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد خالق کائنات نے خود بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم خالق کائنات نے فرمایا میرے نبی آئے قرآن سکھانے کے لیے میرے نبی آئے قرآن پڑھانے کے لیے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم میرے نبی کی آمد کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے میرے نبی آئے تمہیں پاک کرنے کے لیے شرک سے پاک کرنے کے لیے بدعت سے پاک کرنے کے لیے ظلم سے پاک کرنے کے لیے جھوٹ سے پاک کرنے کے لیے غیبت سے پاک کرنے کے لیے بددیانتی سے پاک کرنے کے لیے حرام سے پاک کرنے کے لیے دو نمبری سے بچانے کے لیے بے حیائی سے بچانے کے لیے بددیانتی سے بچانے کے لیے جھوٹ سے بچانے کے لیے وَيُزَكِّيهِمْ میرے نبی تیرا تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے میرے نبی تجھے پاک اور صاف کرنے کے لیے آئے تیرا ظاہر بھی پاک تیرا باطن بھی پاک تیری زبان بھی پاک تیرے کان بھی پاک تیرا دل بھی پاک تیرا سینہ بھی پاک اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی آئے ہیں تمہیں گندگی سے صاف اور پاک کرنے آئے جو بندہ نبی کی آمد پر خوش ہے وہ جھوٹ بھی چھوڑتا ہے دو نمبری بھی چھوڑتا ہے فراڈ بھی چھوڑتا ہے بددیانتی بھی چھوڑتا ہے سود بھی چھوڑتا ہے بیمہ پالیسی انشورنس سارے گند کو چھوڑتا ہے اس لیے کہ میرے نبی ان سارے گند سے پاک کرنے کے لیے آئے وہ نبی کے اس مشن کو یاد کرتا ہے وہ نبی کے اس مشن کا پرچار کرتا ہے وہ نبی کے اس مشن کا دائی بن کے زندہ رہتا ہے کیوں بھئی ہر ایک کے اپنے اپنے منشور ہوتے ہیں کہ نہیں ساری جماعتوں کے ساری سیاسی پارٹیوں کے وہ اپنے منشور پر اپنے مشن پر چلتے ہیں کہ نہیں یہ پی ٹی آئی ہے یہ نون لیگ ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے سارے اپنے منشور پر چلتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور رب قرآن میں بیان کرتے ہیں نبی کا منشور یہ ہے قرآن پڑھایا جائے نبی کا منشور یہ ہے لوگوں کا تزکیہ نفس کیا جائے لوگوں کو گندگی سے پاک کیا جائے قرآن مجید کا دوسرا مقام غور کرنا ذرا خالق کائنات نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا لوگوں کامیاب وہ ہے جس بندے نے اپنے آپ کو صاف کر لیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا جس نے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا جس نے اپنے آپ کو گندگی سے بچا لیا جس نے اپنے آپ کو نجاست سے بچا لیا وہ بندہ ذلیل ہو گیا جس بندے نے اپنے نفس کو خراب کر لیا غور کرنا میرے نبی کے فرمان پر فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم لوگوں اللہ نہیں دیکھتے تمہاری شکلیں کیسی ہیں تم کتنے خوبصورت ہو کتنے پیارے ہو میرے اللہ کو کسی کی خوبصورتی سے کچھ نہیں ہے میرے اللہ کو کسی کے پیار سے کچھ نہیں ہے اللہ دیکھتے ہیں نہ تمہارے مال کی طرف دیکھتے فلانا بندہ بڑا امیر ہے فلانا بڑا گاڑیوں کوٹھیوں والا فلانا بڑا بینک بیلنس والا اللہ کے نزدیک نہ شکل و صورت میں آ رہا ہے اللہ کے نزدیک نہ مال و متاع میں آ رہا ہے فرمایا اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دل کیسے ہیں تمہارے عمل کیسے ہیں
اللہ کیا دیکھتے ہیں تمہارے دل کیسے ہیں تمہارے، تیرے دل میں غیبت، حسد، بغض، بددیانتی، جھوٹ، 2 نمبری تو نہیں ہے؟ اگر یہ ہے تو نے اس کو صاف نہیں کیا، تو نے نبی کی آمد کو نہیں سمجھا۔ اللہ دیکھتے تیرے عمل کیسے ہیں، اللہ کی نظر تیری جھنڈیوں پر نہیں ہے، اللہ کی نظر تیرے سجانے پر نہیں۔ وہ جی تانوں نبی دی کیڑی خوشی، اگر خوشی ہوندی تو اسی مسجد نہ سجا دے۔ اگر مسجدیں سجانا، بازار سجانے میں ہی نبی کی خوشی ہے تو فتویٰ لگاؤ ابو بکر پر، فتویٰ لگاؤ نبی کے سارے صحابہ پر، فتویٰ لگاؤ سارے تابعین پر، اور فتویٰ لگاؤ چاروں اماموں پر، فتویٰ لگاؤ شیخ عبد القادر جیلانی پر۔ مجھے تاریخ میں سے چھوڑو قرآن کو، چھوڑو حدیث کو، کوئی دلیل نہیں ملتی۔ جاؤ امام ابو حنیفہ کا جشن منانا دکھا دو، ہم بھی منائیں گے، ہم امام ابو حنیفہ کو ماننے والے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی سے دکھا دو جو کہتے 10 محرم کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ غنیت الطالبین میں پڑھ لو، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے 10 محرم کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ اگر جشن مناتے تھے ربیع الاول میں تو انہوں نے 10 محرم کیوں لکھی ہے؟ یار تمہیں جشن منانے کا دن بھی صرف وہی ملا ہے جس دن پورا مدینہ روتا تھا۔ 8 کو مناؤ، 9 کو مناؤ، کیوں نہیں جلوس نکلتے 9 کو؟ 10 کو کیوں نہیں نکلتے؟ 12 کو پوری امت کا اتفاق ہے کہ آپ دنیا سے چلے گئے، 12 کو پورا مدینہ روتا تھا، امی عائشہ روتی تھی، سیدہ فاطمہ روتی تھی، تجھے اور نہیں حیا؟ اور نبی کی بیویوں کے نکلنے والے آنسوؤں کا حیا کر لے، نبی کی بیٹی کے دوپٹے گیلے کا حیا کر لے۔ اوپر سے فتوے اور اوپر سے زبان درازی ہیں، فلانے کو نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے جی، ان کو خوشی ہوتی تو یہ کچھ تو نہ ہوتا۔ اور اللہ کے بندے کون مسلمان ہے جس کو خوشی نہیں ہے؟ مگر خوشی کا انداز یہ ہے کہ نبی کی ساری شریعت کو چھوڑ دے، نمازوں کو چھوڑ دے، صرف بازار سجا لے۔ صحابہ کو یہ خوشی سمجھ ہی نہیں آئی۔ غور کرے رب کے قرآن میں نبی کی آمد کا مقصد اللہ بیان کرتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگوں میرا نبی وہ نبی ہے الذین یتبعون الرسول النبی، لوگوں اس نبی کی پیروی کرو، اس رسول کی پیروی کرو، الامی جو خود کسی سے نہیں پڑھا مگر پوری دنیا کو پڑھائے گا، جو خود کسی سے نہیں سیکھا مگر پوری دنیا کو سکھلائے گا، جو خود کسی سے علم نہیں حاصل کرتا مگر ساری دنیا کو علم حاصل کرائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو مخلوق میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہے، خالق کا شاگرد ہو کہ پوری مخلوق اس کی شاگرد بن جائے گی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرا نبی وہ نبی ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس نبی کی عظمت کی تعریفیں تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں۔ میں نے نبی کے آنے سے پہلے لکھ دیا میرا نبی آئے گا، وہ ایسا ہوگا، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، اس کے ہاتھ ایسے ہوں گے، اس کی زبان ایسے ہوگی، قد کاٹ اتنا ہوگا، زلفیں ایسی ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، چلے گا ایسے۔ میرے نبی کا ساتھی ابو بکر ایسا ہوگا، عمر ایسا ہوگا، عثمان ایسا ہوگا، علی ایسے ہوں گے، طلحہ زبیر سعد و سعید ایسے ہوں گے۔ کائنات والو، میرے نبی کے آنے سے پہلے میں نے تورات میں بھی لکھ دیا، میں نے انجیل میں بھی لکھ دیا، اور دنیا والوں اس نبی کی پیروی کرو۔ یا اللہ اس نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا سنو سنو اس کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، میرے نبی اس لیے آئے ہیں تمہیں اچھائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔
کیوں بھی میرے نبی کس لیے آئے ہیں؟ اچھائی کا حکم دے برائی سے۔ تو یہ جو لوگ فلمیں بناتے ہیں، گانے بناتے ہیں، سیڑیاں بیچتے ہیں، میموری کار کے اندر یہ گند بھر بھر کے دیتے ہیں، ان کو پوچھو تم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ یہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بھی نبی سے پیار ہے کہ نہیں؟ یہ بھی نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تو نبی کو اس لیے بھیجا برائی کو ختم کیا جائے، اچھائی کو عروج پر لایا جائے۔ تو یہ لوگوں کے اخلاق تباہ کرنے والے، لوگوں کے بچے تباہ کرنے والے، لوگوں کے گھر تباہ کرنے والے، ان کی فلم انڈسٹری کی وجہ سے طلاقوں کی شرح بڑھتی ہیں۔ ان کو نبی کی آمد کا کیا پتہ؟ یہ نبی کی شریعت کو کیا جانے؟ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ فرماتے میرے نبی اس لیے آئے تاکہ اچھی چیزوں کو حلال کر دے، بری چیزوں کو حرام کر دے۔ میرے نبی آئے شراب کو حرام کرنے کے لیے، سود کو حرام کرنے کے لیے، جوے کو حرام کرنے کے لیے، نشے کو حرام کرنے کے لیے، تمباکو کو حرام کرنے کے لیے، سگریٹ کو حرام کرنے کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، حقے کو حرام کرنے کے لیے۔ جن چیزوں کے کھانے پینے سے بدبو آتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا نبی ان ساری چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آئے۔ یہ ہے نبی کی آمد کا مقصد۔ مالک کائنات نے فرمایا میرے نبی ان ساری چیزوں کو حرام کرنے آئے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ، میرے نبی تمہارے اوپر سے برے بوجھ ختم کرنے کے لیے آئے۔ رسم و رواج کے بوجھ ہیں، مرنے کے اوپر بھی رسمیں، شادی کے اوپر بھی رسمیں، نکاح پر بھی رسمیں، عقیقے پر بھی رسمیں، منگنی پر بھی رسمیں، فوتگی پر بھی رسمیں۔ حضرت کیا کریں پھر؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ان کو ماں سے پیار ہی نہیں تھا، 4 دیگیں نہیں پکا سکے، ناک نہیں رہتی جی اس لیے دیگیں پکائی۔ ہمیں بھی پتہ شریعت میں نہیں لکھا یہ تیجا، یہ کل، یہ ساتیں، یہ 40واں، ہمیں بھی پتہ اللہ کے نبی نے نہیں کیے، ابو بکر و عمر نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، اور تو کیوں کرتا ہے؟ کہتا ناک نہیں رہتی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ باپ مر گیا 4 دیگیں نہیں پکا سکا۔ اللہ فرماتے یہ جتنی بھی بری رسمیں تھیں نا، ان کو ختم کرنے کے لیے تو میں نے نبی کو بھیجا۔ تو نے نبی کا کلمہ پڑھ کے، عشق کے نعرے لگا کے، گلیاں سجا کے، بازار بنا کے، پھر وہی کام کرتا جو کام مکہ کے مشرک کرتے تھے، جو وہ جاہل کرتے تھے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہوئے انسان بنو، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا۔ اوے چھوڑ دو یہ سارے ڈرامے، میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی پر ایمان لے آؤ، میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ برادری جاتی جائے، قوم جاتی جائے، ملک جاتا جائے، جماعتیں جاتی جائیں، گروہ جاتے جائیں، سب چلے جائیں، مگر نبی ہاتھ سے نہ جائے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کیونکہ کل قیامت والے دن جب سارے جائیں گے تو تیرا ساتھ میرے مصطفیٰ نہیں اکیلے۔ اگر نبی کا ساتھ لینا ہے تو پھر ان کو نہ دیکھ، میرے نبی کی شریعت کو دیکھ۔ نبی کی آمد کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیات، قرآن سے جڑو۔ جو قرآن سے جتنا جڑتا ہے اس کو نبی کی آمد کی اتنی زیادہ خوشی ہے۔ سب سے زیادہ نعرے وہ لگائے جس کو آیت الکرسی نہیں آتی، جس کو آخری کل نہیں آتے، جو کبھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا۔ اور تو فراڈیا ہے، تو دھوکے باز ہے، تو نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی تو پاک کرنے آئے تھے تمہیں، ہر گندگی سے صاف کرنے آئے ہیں تمہیں۔ میرے نبی کی آمد کا تیسرا مقصد یہ ہے يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی تمہیں کتاب و حکمت سکھانے آئے۔ میرے نبی نے وضو کا طریقہ سکھایا، غسل کا طریقہ سکھلایا، نماز کا طریقہ سکھلایا، صبح و شام کے اذکار سکھلائے۔ میرے نبی نے کھانے کی دعا سکھلائی، سونے کی دعا سکھلائی، واش روم جانے کی دعا سکھلائی، باہر نکلنے کی دعا سکھلائی۔ اگر یہ سب کچھ یاد ہے تو سمجھ لے کہ تو واقعتاً نبی کی آمد پر خوش ہے، تو نے نبی کی آمد کے مقصد کو جانا، تو نبی کے مشن پر کھڑا ہے۔ اگر نہیں ہے
تو تجھے غلطی لگی ہے، تو ٹریک سے اتر چکا ہے، یہ راستہ تجھے نبی کی جنت میں اور نبی کے ساتھ میں نہیں لے کے جائے گا۔ ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سامنے آئے تو آواز آ جائے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نار حامیہ، رک جاؤ بھائی رک جاؤ، درمیان میں دیوار بن گئی۔ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تیرے بعد تیرے سارے دین کو بدل دیا تھا، اور آپ غصے سے فرمائیں یا اللہ ان کو لے جاؤ، میرے سامنے نہ لانا، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو دور لے جاؤ، ان بدبختوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ اللہ کی قسم وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ آج لوگوں کے تانے مینے سے پریشان نہ ہو، شریعت پر چل، مشن مصطفیٰ پر چل، مقصد بعثت مصطفیٰ کو سمجھو۔ قرآن نے جو مقصد بیان کیے ہیں، میرے نبی قرآن سے جوڑنے آئے، میرے نبی تزکیہ نفس کرنے آئے، میرے نبی کتاب و حکمت سکھلانے آئے، میرے نبی رسم و رواج کو ختم کرنے آئے، میرے نبی گندے بوجھ اتارنے آئے۔ اللہ ہم سب کو نبی کے ان فرامین پر عمل کرنے والے بنا دے، اللہ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں دور فرما، مقروضوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔